بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو تقلید، اور اب تک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مجتہد کے فتوے کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ بدل جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر بدلنے کا یقین ہو جائے تو جو فتویٰ بعد میں آیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ فتویٰ بدلا یا نہیں بدلا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نہیں معلوم تو جس فتوے کا آپ کو علم ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ توضیح المسائل میں بعض جگہ چند عبارتیں نظر آتی ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اور اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ چند الفاظ یعنی احتیاط واجب، احتیاط مستحب، بنا بر احتیاط واجب، محل تعمل، محل اشکال، تو پہلے مرحلے میں ذہن میں رہے کہ فتویٰ دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور ہمارے علماء بزرگواران جو 50 سال کی جد و جہد کے بعد بھی بعض جگہ فتویٰ نہیں دیتے بلکہ وہاں پر احتیاط کرتے ہیں، اور ایسی احتیاط کو کہا جاتا ہے احتیاط واجب۔ اب یہی ان کی عظمت کی علامت ہے کہ وہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے بلکہ واضح لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم فتویٰ نہیں دے رہے بلکہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب یہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب، اور وہ یہ کہ اگر کہیں کسی مسئلے کے بعد لکھا ہو کہ بنا بر احتیاط مستحب یہ کیا جائے، مثال کے طور پہ اگر کہیں لکھا ہے کہ نجس برتن کو قلیل پانی سے ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر 3 دفعہ دھویا جائے تو بہتر ہے، یا یہ کہ نجس برتن ایک دفعہ کر پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے لیکن بنا بر احتیاط مستحب 3 دفعہ دھویا جائے، تو یہاں پر تقلید کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ، جیسا کہ لکھا ہے اگر قلیل پانی سے برتن پاک ہو گیا تو کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ 3 دفعہ دھو لے۔ اسی طریقے سے اگر لکھا ہے کہ برتن کر پانی سے ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے، تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ بہتر ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے لیکن برتن پاک ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک دفعہ دھو لیا جائے۔ اس احتیاط کو کہا جاتا ہے احتیاط مستحب۔ اگلے مرحلے میں جو دوسری احتیاط ہے وہ ہے احتیاط واجب۔ مثال کے طور پہ کسی توضیح المسائل میں آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بنا بر احتیاط واجب 3 دفعہ پڑھی جائے۔ اب یہاں پر جب جن کی آپ تقلید میں ہیں انہوں نے اس مسئلے کے ساتھ واضح لکھ دیا کہ 3 دفعہ تسبیحات 4 کو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جائے بنا بر احتیاط واجب، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط کے لیے کہا ہے کہ احتیاط کریں، یعنی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اب یہاں انہوں نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا ہے کہ 3 دفعہ تسبیحات 4 پڑھ لیں۔ اب جو ان کی تقلید کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ یا تو وہ 3 دفعہ پڑھے، کیونکہ جن کی تقلید میں انہوں نے احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ 3 دفعہ پڑھا جائے۔ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو کہا جائے گا ہاں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد والے مرحلے میں جو عالم ہیں کہ جنہیں فقہ میں کہا جاتا ہے فل عالم۔ عالم کون؟ کہ جس کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی کہ جو حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو استنباط کرنے میں اپنے زمانے کے تمام مجتہدین میں سب سے بلند مقام پر فائز ہو وہ ہے عالم۔ جو ان کے بعد مانا جائے وہ کہلائے گا فل عالم۔ ہمارے یہاں ایک تصور ہے
جو بالکل غلط تصور ہے وہ یہ کہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ عالم ہے. ہاں اگر ہم نے تحقیق کی تھی اور اس کے بعد تقلید کی تھی تو بلا شک یہ نظریہ صحیح ہے کہ وہ عالم ہے. لیکن محض یہ کہ ہم تقلید کرتے ہیں یہ عالم ہے اور باقی افراد جو ہمارے معاشرے میں جس کی تقلید کرتے ہیں وہ فل عالم ہے، ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی تقلید کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے، علم اور یقین ہونا چاہیے، اور اگر علم و یقین نہ ہو تو کم سے کم گمان ہو. اور گمان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یا شاگردوں کے ذریعے، درس خارج کے ذریعے، یا فقہی کتابوں کے ذریعے سے کہ جس میں فقہ پر استدلال ہوا ہو. کتنی اس کی شہرت ہے مرکز علمی میں یعنی قوم اور نجف میں، کتنا بڑا ان کا درس خارج ہے، کتنی مدت سے وہ درس خارج دے رہے ہیں، کتنے افراد ان کے درس خارج میں شریک ہیں، اور کتنے بڑے بڑے مجتہد ان کے درس خارج میں شریک ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ان چیزوں سے ایک حد تک اگر یقین نہیں تو کم سے کم گمان ضرور حاصل ہو جاتا ہے. تو صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہم تقلید کریں ان کی کہ جن کی عالمیت کا یقین ہو، اور ممکن ہے کہ جن دوسرے مجتہد کی تقلید ہمارے یہاں رائج ہو وہ عالم نہ ہوں، لہذا ان کی جانب ہم رجوع نہیں کر سکتے. رجوع کرنے میں ہمیں اگلے مرحلے میں دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے بعد عام طور پہ کس کو مانا جاتا ہے، کس اعتبار سے؟ علمی اعتبار سے کہ وہ سب سے بلند مقام پر فائز ہیں. لہذا عالم کے معنی ہیں کہ جو بھی ہمارے مراکز علمی شیعہ میں یعنی نجف اور قم میں سب سے بڑے علمی مقام پر فائز ہوں، یعنی ان کی سب سے زیادہ علمی اعتبار سے تائید کی جائے، ان کو مجتہدین عالم سمجھیں، وہ ہیں عالم. اور ان کے بعد والے جس فرد کے بارے میں کہا جائے، گمان کیا جائے، وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح سے جن سے ہم نے سوال کیا کہ عالم کون ہے، انہیں سوال کیا جائے کہ ان کے بعد کون ہو سکتے ہیں، تو وہ کہلائیں گے فل عالم. تو فقط اس بنیاد پر تقلید نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے معاشرے میں کسی کی تقلید کی جاتی ہے تو ہم بھی اسی کی تقلید کر لیں. بس تقلید کرنی ہے عالم کی. اب اگر عالم نے کہیں پر احتیاط واجب کہا تو ہمیں اختیار ہے کہ یا احتیاط واجب پر عمل کریں یا ان کے بعد کے مرحلے میں جو فل عالم ہے ان کے احکام پر عمل کریں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی تسبیحات اربع پڑھ لی جائے تو کافی ہے، تو یہاں پر ہمیں اختیار ہے یا 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھیں تو کہا جائے گا کہ یہ ہم نے 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے. اور اگر 1 دفعہ پڑھی تو کہا جائے گا کہ جو ہمارے مجتہد کے بعد کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے بعد اگلے مرحلے پر ہیں ان کی جانب رجوع کرتے ہوئے ان کے فتوے پر عمل کیا. ایک اور مثال کہ جس کا تعلق خواتین سے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جن کی تقلید میں ہم ہیں، فرض کریں وہ فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب چہرہ چھپانا چاہیے. اب ہم پر لازم ہے کہ یا تو چہرہ چھپائیں یا یہ کہ جو ان کے بعد والے مرحلے پہ ہیں اگر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں چہرہ کھولا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چہرہ یا تو چھپائیں اپنے مرجے کی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے یا فل عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے چہرے کو کھول لیں. لیکن یہ کیا کہا جائے گا؟ جن کی ہم تقلید میں ہیں وہ فرماتے ہیں چہرہ چھپانا بنا بر احتیاط واجب ضروری ہے، تو ہم نے ان کی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے چہرہ چھپایا. آج ہم نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا ان کی جانب کہ جو ان کے بعد علمی مرحلے پر فائز ہیں یعنی فل عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے. البتہ اس جانب توجہ دلائیں کہ چہرہ جس کا بھی فتویٰ ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے تو وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ اوپر میک اپ کیا چہرے پہ اور بعد میں چہرہ کھول دیا، بلکہ جن کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ چہرہ کھولنا جائز ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس چہرے کی وجہ سے، چہرہ کھلا ہونے کی وجہ سے فتنہ نہ ہو، بدنامی کا امکان نہ ہو. اسی طریقے سے جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس پر کوئی زینت نہ ہو. لہذا اگر کسی خاتون نے آئی شیڈو لگایا ہوا ہے تو آنکھوں کے اوپر حصے کو یہاں تک کور کرنا ضروری ہے کہ یہ نظر نہ آئے. اگر کسی نے لپسٹک لگائی ہے تو اس طرح سے چہرہ کھلنے کے بعد اتنا کور کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر زینت ہے، اس کو چھپانا ہوگا. یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض جگہ غلط فتویٰ غلط طریقے سے بعض خواتین یا بعض مرد حضرات پھیلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ جی ہم تقلید کرتے ہیں فلانے مجتہد کی اور فرماتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے. ہاں اگر چہرہ کھلا رکھنے کا ان کا فتویٰ ہے تو وہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ شرائط کے ساتھ ہے. یہ ایک ضمنی گفتگو تھی. تو یہاں ہمیں اختیار ہے کہ یا چہرہ چھپائیں اپنے مجتہد کی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے یا چہرے کو کھولیں فل عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے. اور بالکل ایسے ہی جہاں جہاں پر محل تعمل یا
محل اشکال ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں، اور اگر اس پہ عمل نہ کرنا چاہیں تو جو ان کے بعد والے علمی مقام پر فائز ہے ان کی جانب یعنی فی العالم کی جانب رجوع کریں۔ اب اگر فی العالم نے بھی احتیاط لگائی ہے تو کہا جائے گا جو ان کے بعد ہیں ان کی تقلید کی جائے، اس مسئلے میں ان کے فتوے کو لے لیا جائے۔ اب اگر وہ بھی احتیاط فرماتے ہیں تو کہا جائے گا جو ان کے بعد ہیں۔ لہذا پھر اس جانب تقلید توجہ دلائیں کہ تقلید میں عالمیت اور رجوع کرنے میں فل عالم، اور اگر اس کے بعد رجوع کیا جائے تو کہا جائے گا پھر ان کے بعد والے عالم۔ عالمیت کا مذہب تشیع میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اہتمام رہا ہے، مذہب تشیع میں اور خصوصاً امامت میں۔ اسی طرح سے منصب امامت کے بعد جو منصب نیابت ہے یعنی تقلید کا موضوع، وہاں پر بھی عالمیت شرط ہے۔ ہمارے یہاں بعد رسول اللہ جو سب سے اہم موضوع اٹھا وہ علم تھا کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ یہ قطعاً محال ہے کہ جس کو ہم امام مانیں وہ علم میں کم ہو۔ اسی طریقے سے تقریباً یہ ہمارے یہاں ایک اجماعی موضوع ہے تقریباً کہ جن کی تقلید کی جائے وہ اعلم ہوں۔ جس مجتہد کی تقلید کی جائے ان کی شرائط کے ضمن میں ایک شرط کی جانب توجہ دلائی کہ وہ زندہ ہوں، اور وہاں ہم نے چیز کو واضح کیا کہ زندہ ہونے سے مراد یہ کہ اگر ہم کسی چیز کی تقلید شروع کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ زندہ ہوں، لیکن اگر ہم کسی کی تقلید کرتے تھے، فرض کریں کہ امام خمینی یا آخوئی کی تقلید کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو کہا جائے گا کہ ان کی تقلید ختم ہو گئی۔ اب ہمیں تقلید کرنی ہے ایک زندہ کی کہ جن کی عالمیت کی شہرت ہو، اور عالمیت کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ تمام حوزہ علمیہ یعنی تمام شیعہ مراکز میں سب سے زیادہ ان کو علمی مقام پر مانا جاتا ہو کہ وہ سب سے زیادہ علمی اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں، یعنی سب سے زیادہ علم کے بارے میں جس کی شہرت ہو، جس کی لوگ گواہی دیں ہم پر لازم ہے اس کی تقلید کریں۔ فرض کریں کہ آخوئی یا امام خمینی کی یا گلپیگانی کی ہم تقلید میں تھے، ان کی رحلت ہو گئی تو یہاں پر تقلید ختم ہو گئی۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک زندہ مجتہد کی تقلید کریں، بشرط یہ کہ وہ عالم ہو اور باقی شرائط پائی جاتی ہوں۔ اب ہم نے تقلید شروع کر دی زندہ مجتہد کی۔ اب ان سے سوال کرنا ہے کہ ہم تقلید کرتے تھے جن کی، وہ دنیا سے چلے گئے، کیا ہم ان کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں؟ اب یہاں دیکھنا ہوگا ان کا فتویٰ کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جتنے بھی مراجع ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کرتے تھے اگر وہ اس وقت کے علماء کی نسبت زیادہ علم رکھتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ ان پر باقی رہیں۔ مثال کے طور پہ امام خمینی یہ آخوئی کے بارے میں جو ایک اہم نظریہ ہے وہ یہی ہے، اور تمام مراجع کی رائے یہی ہے کہ اس وقت کے موجودہ جو علماء ہیں ان کی نسبت وہ زیادہ علم رکھتے تھے۔ بس فرض کریں کسی نے امام خمینی یا آخوئی کے بعد آغا سیستانی یا آغا خامنائی یا کسی اور یا آغا وحید خراسانی یا آغا اسحاق فیاض کی تقلید کر لی، یہ سب کے سب یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہماری تقلید کر لی، اور ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ آپ جن کی تقلید کرتے تھے ان کو اگر آپ ہماری نسبت عالم سمجھتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ انہی پر باقی رہیں۔ اب اگر کوئی چاہے گا کہ امام خمینی یا آخوئی کی تقلید پر باقی رہے تو وہ اس طرح سے باقی نہیں رہ سکتا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ ان کی تقلید پہ باقی رہا جا سکتا ہے اور وہ ان کی تقلید پہ باقی رہے، بلکہ کہا جائے گا کہ امام خمینی آخوئی کی رحلت کے بعد تقلید ختم ہو گئی۔ اب یہ زندہ کی تقلید کرے گا۔ زندہ مجتہد اگر یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اگر ہماری نسبت عالم سمجھتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ ان پر باقی رہیں، بس کہا جائے گا کہ ہم نے فرض کریں آغا سیستانی یا آغا وحید خراسانی یا آغا خامنائی یا آغا اسحاق فیاض کی تقلید کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آغا خوئی یا امام خمینی کو ہم سے عالم سمجھتے ہیں تو آپ پر ان واجب ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ تو یہاں کہا جائے گا کہ ہم نے ان کی تقلید کی اور رجوع کیا میت کی جانب، یعنی جن کی ہم تقلید کرتے تھے اور دنیا سے چلے گئے ان کی جانب رجوع کیا۔ کس کے مقلد ہم مانے جائیں گے؟ ہم مقلد مانے جائیں گے ان زندہ مجتہد کے۔ ہم کیوں عمل کر رہے ہیں سابقہ مجتہد کے مسائل پہ؟ کہا جائے گا کہ زندہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم باقی ہیں اپنے سابقہ مرحوم مجتہد پر۔ بس یاد رکھیں تقلید ابتداءً میت کی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جن کی تقلید کرتے ہیں تو ان میں ایک شرط پائی جانی چاہیے، وہ یہ کہ وہ عالم ہوں،
لہذا اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ عالم نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ان کی تقلید کریں کہ جن کی عالمیت کا ہمیں یقین ہو یا گمان ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جن کی تقلید ہم نے چھوڑی تھی وہ عالم ہیں تو ہم پر دوبارہ لازم ہے کہ واپس انہی کی تقلید کریں، کیونکہ اصل موضوع کیا ہے کہ جن کی عالمیت کا یقین ہو۔ اور اس جانب ہم نے توجہ پہلے بھی دلائی کہ عالم کے معنی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں اصول اور فقہ میں، یا بالفاظ دیگر حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے میں۔ اگر یقین ہو جائے تو بہترین، اور اگر یقین نہ ہو تو پھر گمان کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے یقین ہوگا، کس طریقے سے گمان ہوگا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے اگر کسی مجتہد کے فتوے کو نقل کیا اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہم نے غلط نقل کر دیا تھا، تو کہا جائے گا اگر ممکن ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانا تو واجب ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ ہم نے مسئلہ غلط بتایا تھا، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ہم پر کچھ بھی لازم نہیں، وہ عمل کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے یہ غلط فتویٰ جان بوجھ کر نہیں بتایا بلکہ کسی نادانی کی وجہ سے بتایا۔ جن مجتہد کی ہم تقلید کرتے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم نے عالم سمجھتے ہوئے زندہ مجتہدی تقلید جس مسئلے میں شروع کر دی ہے تو پھر ہم دوبارہ ان کی جانب نہیں پلٹ سکتے، لیکن ہاں اگر میت کو یعنی جن کی ہم تقلید کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم عالم سمجھتے ہیں تو واجب ہے کہ ہم انہی کی تقلید کریں۔ فرض کریں کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اس کا ہمارے پاس جواب نہیں، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور جواب ڈھونڈیں۔ اگر جواب نہ مل سکے تو احتیاط کریں، اور اگر احتیاط ممکن نہ ہو، فوراً ہمیں عمل کرنا ہو، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جواب مل رہا ہے، نہ ہم ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی ٹیلی فون سے رابطہ ہے، تو کہا جائے گا اگر ان کا جواب نہیں مل رہا تو ان کے بعد والے مجتہد کی جانب، بعد والے مجتہد سے مراد یہ کہ جو علمی اعتبار سے ان کے بعد والے مرحلے پہ ہو، یعنی فالعالم، ان کی جانب رجوع کیا جائے، اور اگر ان کا نہ مل رہا ہو تو کہا جائے گا جو ان کے بعد والے ان کی جانب کیا جائے۔ یہ رعایت ہمیشہ کرنی ہوگی، کیوں کہ تقلید میں ضروری ہے کہ عالم کی تقلید کی جائے۔ اگر عالم کا مسئلہ نہیں مل رہا اور احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، مسئلہ ڈیلے بھی نہیں کر سکتے، تو جو ان کے بعد ہیں ہمیں ان کی تقلید کرنی ہوگی۔ اگر ان کے بعد والے کا فتویٰ نہیں مل رہا تو ان کے بعد والے کی کرنی ہوگی، اور اگر ان کے بعد والے کا نہیں مل رہا تو ان کے بعد والے ہی کرنی ہوگی۔ لیکن کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا جب دل چاہا جس کی چاہے تقلید کر لے، اصل موضوع ہے عالمیت۔ ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پہلے ہم تقلید نہیں کرتے تھے، اب تقلید شروع کی تو پہلے کے اعمال کا کیا ہوگا؟ ایک چیز جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ بغیر تقلید کے اعمال باطل ہیں۔ اگر یہ اس معنی میں لی جائے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل قبول نہیں بغیر تقلید کے، تو یہ ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ لیکن ہاں، بغیر تقلید کے بعض اعمال قبول نہیں، تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال ہیں کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک عرصے تک کسی کی تقلید نہیں کی، اگر وہ اعمال صحیح تھے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر وہ اعمال احتیاط کے مطابق تھے تو بھی وہ اعمال صحیح ہیں۔ ہم نے آج سے تقلید کی ان کی، کسی خاص مجتہد کی، اب ان کا فتویٰ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں سابقہ اعمال کے بارے میں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ سابقہ اعمال آپ کے صحیح تھے، یعنی ان کے فتوے کے مطابق تھے، تو وہ صحیح ہیں، اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ سابقہ اعمال ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہے، تو کہا جائے گا وہ اعمال دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ کیوں دوبارہ کرنے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ تقلید کرتے، آپ نے تقلید نہیں کی۔ کس کی ذمہ داری تھی تقلید کرنا؟ جو بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا بغیر تقلید کے اعمال باطل ہیں؟ تو اس سوال کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا مراد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کی خدمت کی، کسی کا سامان اٹھایا، کیونکہ ہم تقلید نہیں کرتے تھے یہ سب باطل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہم نے نماز پڑھی، لیکن ایسی نماز پڑھی کہ جو احتیاط کے مطابق تھی۔ مثال کے طور پہ تسبیحات اربع ہم 3 دفعہ پڑھتے تھے، وضو بھی احتیاط کے مطابق کرتے تے، کیا یہ نماز اور روزہ اور وضو باطل ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔
بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر تقلید کے اعمال باطل ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک عرصے تک تقلید نہیں کی، آج سے ہم نے تقلید شروع کی، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جن کی تقلید ہم کر رہے ہیں اور انہی کی تقلید ہم پر لازم تھی پچھلے بھی چند سال میں جس وقت ہم نے تقلید نہیں کی، تو کیا ان کے فتوے کے مطابق ہیں وہ اعمال جو ہم نے انجام دیے تو وہ صحیح ہیں، اور اگر ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اعمال جو ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہیں کہا جائے گا وہ باطل ہیں۔ فرض کریں کہ ان کا فتویٰ تھا کہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ نماز میں پڑھنا ہے، لیکن ہم تقلید نہیں کرتے تھے اور فقط 1 دفعہ پڑھتے تھے، تو کہا جائے گا ان کا فتویٰ ہے 3 دفعہ پڑھنا، آپ 1 دفعہ پڑھتے تھے تو یہ عمل باطل ہے۔ لیکن ہم تقلید نہیں کرتے تھے، پڑھتے 3 دفعہ تھے، تو کہا جائے گا ان کا فتویٰ بھی یہی ہے، جب ان کی تقلید ہم پر لازم تھی لیکن ہم تقلید نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارا جو عمل تھا وہ انہی کے حکم کے مطابق تھا، تو کہا جائے گا کہ یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے باطل ہونے کی؟ کہ غیبت کے زمانے میں ہم پر لازم ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے وہ علماء کرام سے پوچھیں، ہم نے نہیں پوچھا، نہیں پوچھنے کی وجہ سے جو غلطی ہوئی تو وہ عمل ہمارا باطل مانا جائے گا۔ لیکن اگر ہم پوچھ لیتے تو پھر وہ اللہ، رسول اللہ، ائمہ اور مجتہد کے درمیان ہے، کیونکہ ہمیں غیبت کے زمانے میں بالآخر مجتہد سے ایک سوال کرنا تھا، ہم نے سوال کر کے کام انجام دیا تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر بغیر سوال کے ہم نے کام انجام دیا تو کہا جائے گا کیونکہ یہ غلط ہو گیا، یہاں ہمیں گناہ ملے گا۔ گناہ کس چیز کا ملے گا؟ عمل قبول نہیں ہے۔ کیوں عمل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پہ لازم تھا کہ غیبت کے زمانے میں تقلید کریں، اور ہمارا یہ جو عمل ہے جن کی تقلید کرنی چاہیے تھی ان کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل تقلید کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔